السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، یہ پوری کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی کاریگری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے اور زمین پر بسنے والی مخلوقات کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ تمام چیزیں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق فرمائی۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات حضرت انسان کی تخلیق فرمائی۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے استعمال کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انہی تمام چیزوں میں سے ایک مخلوق اوقات بھی ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انہی اوقات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ شروع زمانے سے اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 فرمائی ہے۔ جس وقت زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، اس وقت سے اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں کی تعداد کو متعین کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان سالوں میں 4 مہینوں کو احترام مزید بخشا ہے، جن کو 4 اشہر کہا گیا۔ فرمایا ان دنوں میں، ان سال اور مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ دنیا میں 2 کیلنڈر ہیں، ایک شمسی کیلنڈر کہلاتا ہے اور ایک قمری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ شمسی کیلنڈر اور شمسی 12 مہینے، جن کو ہم انگریزی مہینے کے نام سے جانتے ہیں، اس کو انسانوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ اور قمری مہینے کو اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق فرمائی۔ ان قمری مہینوں میں سے یہ قمری مہینے بھی 12 مہینے ہیں، جن میں سے ہم جس مہینے میں چل رہے ہیں یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک بڑا قابل احترام مہینہ ہے، قابل ادب مہینہ ہے۔
رجب کا مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد یوں تو ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے والے ہیں، اور حقیقی مومن وہی کہلاتا ہے جو اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا پابند ہو، جس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی ہو، اور جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار رہا ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے، اور اس دعا کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ محدثین اکرام نے اس دعا کے اندر بڑی جامعیت بیان فرمائی ہے، اور کہا کہ ایسی ایسی دعائیں حضور نبی کریم علیہ السلام ہمیں بتلا کر چلے گئے کہ اگر حقیقی معنی میں ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو انسان جو آج صبح سے شام تک، شام سے صبح تک پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور اپنے آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار سمجھتا ہے، تو اس کے لیے ان پریشانیوں سے نجات اور مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ آسان ہو جائے۔ لیکن چونکہ جیسے جیسے زمانے نبوت سے بودھ ہوتا جا رہا ہے، نور نبوت کی کرنیں مات پڑتی جا رہی ہیں، اب انسان کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا یقین اس کے دل کے اندر، اپنے دل کے اندر بیٹھا لیتا ہے۔ آج ساری دنیا میں، ساری دنیا والوں کی محنت اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے عقید توحید اور عقید رسالت کو کس طریقے سے چھینا جائے، اور کسی حد درجے تک یہود و نصارہ اس اپنے کارنامے کو انجام دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے دل کے اندر سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین اور اللہ رب العزت کے خالق ہونے کا یقین ان کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے اندر ہمیں کامیابی نظر نہیں آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کے یقین کو بنانا ہوگا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جیسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، انہوں نے اپنے تن من دھن کو، ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ قربان کر دیا، اور یہ کہا کہ اب ہم اس چیز پہ عمل کریں گے جس کو ہمارے نبی خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھنے کے بعد جو دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس کے اندر بڑی زبردست جامعیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہماری عمر کو اتنی دراز کر کہ ہم رمضان مبارک کو پا سکیں۔ اور یہ 4 مہینے جو ہے جن کو اشہر حرم کہا گیا، جن کا ادب و احترام کرنے کو کہا گیا، 3 مہینے تو لگاتار ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت حضور نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے کے بعد بھی
कुफ्फार मुशरिकीन यहूद और नसारा भी इसका एहतराम किया करते थे। लिहाजा जब भी ये 4 महीने आते थे तो इन महीनों में कत्ल क़िताल को मंसूख कर दिया जाता था। वो इस महीने में जंग और कत्ल क़िताल नहीं किया करते थे, इस महीने का एहतराम करते थे। तो अब इसकी हुर्मत और इसका अदब और इसकी आजमत ये है कि इस महीने के अंदर हम उन तमाम ममनुआत को छोड़ दें जिनको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और अपने आमाल के अंदर, आमाल सालिहा के अंदर हम कदम बढ़ाएं। रजब का महीना ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की जो दुआ फरमाई है कि हम तो ये सोचते हैं कि बरकत का मतलब ये है कि हमारे माल के अंदर बढ़ोतरी हो जाए, माल हमारा बढ़ जाए, हम इसको बरकत समझते हैं। जबकि फरमाया इंसान के लिए सबसे बेहतरीन बरकत यह है कि उसका जिस्म सही सलामत और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हो। कि सबसे बेहतरीन बरकत इंसान की कि जब उसकी सेहत बरकरार होगी, जब वो बीमारियों से सुबुकदोश हो रहेगा, तो उसके लिए हर काम करना आसान होगा। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सेहत 1000 नेमत से बढ़कर है। अगर कोई इंसान बीमारियों में घिरा हुआ है, बीमारियों का शिकार है, और उसके पास बेहतरीन महल हो, सोने के लिए बेहतरीन बिस्तर उसके पास हो, और खाने पीने की तमाम अशिया उसके पास मौजूद हो, और नींद भी लेने के लिए बेहतरीन एयर कंडीशन कमरे मौजूद हो, लेकिन उसकी बीमारी यह है कि उसको नींद ही नहीं आती, उसका पेट खराब रहता है, कुव्वत हाजमा कमजोर है, वो अच्छे मुर्ग मुसल्लम खा नहीं सकता है, तब तो ये कहेगा कि मेरा माल भी बेकार है, मेरा एयर कंडीशन रूम भी बेकार है। इसलिए कि जब उसको सेहत ही नहीं तो फिर उसके लिए तमाम दौलतें दुनिया की है बेकार है। इसलिए फरमाया कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दौलत ये है, बरकत ये है उसकी जिंदगी की कि वो उसको अपने अल्लाह तबारक तआला उसको सेहत अता फरमाए। अगर सेहत है तो उसके लिए नमाज पढ़ना भी आसान है। वरना देखो जो लोग घुटने और कमर से मजबूर है, वो रुकू नहीं कर सकते, ढंग से कयाम नहीं कर सकते, उनसे पूछिए कि सेहत की कितनी बड़ी दौलत सेहत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कितनी कीमती दौलत है सेहत। इसलिए फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बरकत की दुआ फरमाई है, और ये फरमाया कि हमें उम्र इतनी अता फरमा कि रमजान मुबारक तक पहुंच जाए, क्योंकि रमजान मुबारक के पूरे महीने का रोजा रखना है। अभी से हम उसकी रिहर्सल करेंगे, अभी से अपनी सेहत का इंतजाम करेंगे। कि आदमी बीमार है, डॉक्टर ने उसको लाइलाज कहा और उसके लिए दवाएं तजवीज कर दिया कि सुबह शाम तुम्हें दवा पे चलना है, तो फरमा अपनी बीमारी का इलाज इन 2 महीनों में करके अपने आप को सेहतियाब बना ले, ताकि रमजान मुबारक के रोजे रखना उसके लिए आसान हो जाए। कितनी बेहतरीन दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि अल्लाह मुबारक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, कि अल्लाह हमें रजब और शाबान के महीनों में बरकत अता फरमा और हमारी उम्र इतनी दराज फरमा कि हम रमजान मुबारक को पा सकें। और फरमाया कि ये महीना बीज बोने का महीना है। जैसे किसान एक वक्त आता है कि जमीन के अंदर जमीन को हल चलाकर बीज डालता है, फिर वो इंतजार करता है, कुछ दिनों के बाद फिर उसकी सैराबी करता है, फिर इंतजार करता है कि जब वो देखता है कि वो सारी खेतियां जो हरी भरी हो जाती है, अब वो खुश होता है दिल दिल में कि वो खेतियों के काटने का और उसके नफा हासिल करने का वक्त आ चुका है। ऐसे ही फरमाया कि रजब का महीना ये मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए बीज डालने का महीना है। इसमें अपने आप को गुनाहों से दूर रखो, अपने आंख की, जबान की, कान की और दिलो दिमाग की हिफाजत करो, अपने मालों की हिफाजत करो, उनको हरामकारी से बचाओ, सूदी लेन देन से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करो, और अपने कदम को अल्लाह के घर की तरफ बढ़ाओ। अब तक नमाजों से दूर से अब अपने आप को नमाज का पाबंद बनाओ।
اب تک قرآن سے دور سے اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کا پابند بناؤ. اب تک تو جھوٹ بول کر کا کاروبار کرتے تھے، اب سچ بولنے کی عادت ڈالنے کا اس مہینے میں تحریہ کرو. اب تک موبائل انٹرنیٹ کو غلط استعمال کیا کرتے تھے، اب اس مہینے میں اس سے توبہ کرو. جب ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اپنے قدم کو اللہ کی طرف بڑھائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ شعبان معظم کا جب مہینہ آئے گا تو اپنے آپ کو بالکل پابند پائیں گے. اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. اب وہ اس کا دل اتنا صاف ہو گیا، وہ اپنے آپ کو اتنا پابند بنا لیا کہ رمضان مبارک میں وہ نوافل کا اہتمام اور زیادہ کرنے لگا کہ اب مجھے نوافل پڑھ کے فرض کا ثواب لینا ہے. اب مجھے فرض کے اہتمام کر کے، اب تک تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد میں آتا تھا، لیکن اب اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کروں گا کہ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا تب تک اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے برکت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی کہ اللہ میں رجب شعبان میں برکت عطا فرما، اس کی برکت یہ ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو اعمال صالحہ میں لگا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اپنے اوقات کو میرے لیے فارغ کر دو، میں تمہاری زندگی کے سارے مسائل کو حل کر دوں گا. اللہ تو اللہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے دینے کے لیے ہر وقت اس کے دروازے کھلے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا جب قرب قیامت ہوگا تو توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، لیکن ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار. اب انسان شیطانی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ یہ سوچتا ہے میں نے کون سا گناہ کیا کہ میں اللہ کے سامنے توبہ کروں. ہم نے کہاں کسی کی جان لی ہے، یا ہم نے کہا کسی کا کچھ برا بھلا کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے توبہ کروں. دوستو، اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو ہی پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ امت تک گناہ کر کے توبہ نہ کرتی تو میں کوئی ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی پھر اللہ میرے سامنے آ کے توبہ کرتی. توبہ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت یہ اللہ رب العزت کے مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ صبح آواز لگاتا ہے. روزانہ صبح اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ وہ مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کے رزق کے مسئلے کو حل کر دوں. ہے کوئی بیماریوں سے نجات طلب کرنے والا کہ وہ بیمار ہے اور مجھ سے نجات مانگے بیماریوں سے، میں اس کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل کر دوں. لیکن ہم اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں اتنے کمزور ہیں کہ ہم بیماریوں کا علاج صرف ڈاکٹر سے اور دوا سے کرتے ہیں، صرف ڈاکٹر اور دوا سے کرتے ہیں. ہم دوسروں سے تو کہتے ہیں کہ بیماری ہے صحت کے لیے دعا کرو، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی ہم خود اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی صحت یابی کے لیے دعا کریں. دوستو، انسان کی دعا اپنے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تو روزانہ صبح آواز لگتی ہے، لیکن ہم ہیں کہ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے. ایسے مبارک اوقات آنے کے بعد، ملنے کے باوجود بھی اگر ہم نے اس کو یوں ہی گوا دیا تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم سے زیادہ بے وقوف اس زمین پر کون ہو سکتا ہے کہ جس کی کامیابی کے سارے راز کو
جس کی گمراہی کے سارے راستے کی تجویز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا کیا. ہمیں جو کتاب ملی اس کتاب کا نام کتاب ہدایت ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے سلیقے کو، اس کے طریقے کو بتلایا ہے. ہم ہر جمعہ بیانات سنتے ہیں، بے شمار بیانات موبائل میں انٹرنیٹ پہ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ان بیانات کا ہمارے دل کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا. لیکن وہ کب ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ قوموں کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک قوم خود اپنی حالت کے بدلنے کا فیصلہ نہ کرے. اللہ رب العزت کے مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، صحت یابی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، راہ راست کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جب تک ہم قدم نہیں بڑھائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہو سکتی. آج جو روزانہ صبح نمازوں کو چھوڑ چھوڑ کر ہمیں رزق مل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر کے ہم زندگی گزار رہے، پہننے کو کپڑے مل رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان والی صفت کا ثمرہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں دو رحمان ہوں، ایک رحیم ہوں ایک رحمان ہوں. میری رحمان والی صفت دنیا میں ہر ایک کے ساتھ. تو کافر کو بھی روزانہ صبح صبح کھانے ملتے، اس کو بھی پہننے کے لیے کپڑے ملتے ہیں، اس کو بھی رہنے کے لیے مکانات ہیں، کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس بھی سواریاں ہیں. اگر ہم نمازیں چھوڑ چھوڑ کر کے اللہ کے دین سے دور ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر کے اگر ہم یہ سوچیں کہ سکون زندگی گزار رہے ہیں تو ان کافر میں اور ہم مسلمان میں کون سا فرق رہے گا؟ جبکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان اسلام مسلمان اور کفر کے اندر کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے اعمال جو وہ نماز ہے. اگر مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے تب تو تم اس کو مسلمان کہو، اور اگر نماز سے دور ہے تو کافر بھی تو نماز نہیں پڑھتا. تو ہمارے میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ نماز اسلام کا عظیم الشان رکن ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنانے کی فکر کرو. اس مہینے کے بہت سارے خرافات ہیں، ان کو پامال کرو، پاک کرے ان کو روک دو. جتنی بات ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے رجب کے مہینے کے تعلق سے بس اتنا ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. باقی جتنے بھی چیزیں من گھڑت چیزیں ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کتب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب رجب کے مہینے میں جو اور خرافات ہمارے سامنے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، مجھے اس کے نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بھی خرافات تھی، جتنی اس کے علاوہ جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اعمال کو، اس کے علاوہ کچھ اور رجب کے تعلق سے اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم سمجھ جائیں کہ من گھڑت چیزیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے اس عمل کو کیا جا رہا ہے یا صحابہ اکرام کی طرف منسوخ کر کے کیا جا رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ رسومات بدعات اور گمراہی کی چیزیں. رجب کے مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس کو یہ سمجھیے کہ یہ رجب کا مہینہ رمضان مبارک کا مقدمہ ہے. رمضان مبارک کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے کرتے کہ ایک ایسا نیکیوں کا سیزن کا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے کو بند کر دے گا اور جنت کے دروازے کو کھول دے گا. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جو اپنی جنت کو لٹا رہا ہوگا، ہم اس مہینے سے قریب ہونے کی کوشش کریں اور جب دروازے پہ پہنچ جائے رمضان مبارک کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمتیں بخششیں ہمارے ساتھ ہوں. تو یہ چند باتیں تھیں
جو رجب کے تعلق سے تھی، ہم اس دعا کا اہتمام بھی کریں. چاند دیکھنے کے بعد بھی دعا پڑھنا اور پھر اس دعا کا پورے مہینے اہتمام کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان میں اتنی عمر ہمیں دے، اتنی صحت دے کہ ہم رمضان مبارک کو پا سکیں. اللہ تبارک تعالی ان مہینوں کے احترام کرنے کی اور اس میں اعمال صالحہ کرنے کی اور تمام شرک و بدعات اور رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.